فیض صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ آل عمران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ لوگوں کے دل پاک کرتے اللہ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اندھے دل، ٹیڑھے دل، پتھروں سے سخت دل یہ تو ہمارے آج بھی ہیں، تو کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل پاک کرتے تھے تو اب ہمارے دل کون پاک کرے گا سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اور سنا نیوز کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح ایک لاجواب آپ موضوع لائے ہیں کہ دل بینا، جو لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سب جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے اگر ہر آدمی اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل کتنے روشن ہیں، ہمارے دل کتنے ٹیڑھے ہیں، ہمارے دل کس حد تک زنگ آلود ہیں۔ لیکن پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو نسخہ ہمیں بتایا تھا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے، حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی شکل میں ہمیں بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارب کتاب میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کی ہر بیماری کا علاج بتا دیا ہے، تو وہاں پہ ٹیڑھے دل، سخت دل اور زنگ آلود دل، ان کی جو میل اتارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک قرآن مجید میں پہلی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین آمین۔ جب صراط مستقیم پہ بات کرتے ہیں، لیکن صرف صراط مستقیم پہ بات نہیں ہو رہی لیکن وہ صراط مستقیم اللہ تبارک تعالیٰ تو عطا فرماتے ہیں، لیکن ساتھ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کی بھی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل کہ جب ہم انعام یافتہ بندوں کی بات کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ان کی تفصیل جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، تو ان کے دل ٹھیک کیا کرتے تھے، ٹیڑھے دل بھی ٹھیک کرتے تھے، زنگالو دل بھی ٹھیک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ جو رہتی دنیا تک انسانیت کا دل ٹھیک کرنے کے لیے موجود ہے۔ بالکل۔ اگر آج ہم بات کرتے ہیں آج کے اس دور کی، تو ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں پہ تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کی نہ صرف دل بلکہ انسان کے جسم کی مرمت بھی ہو رہی ہوتی ہے، انسان کے روح کی مرمت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم دیکھنے میں تو ایک وہاں پہ خود بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اصل جو بیمار ہمارا جسم نہیں ہوتا، اصل بیمار ہمارا روح ہوتا ہے۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اگر کوئی ایسی میل کچیل آ جائے، جب انسان کے دل میں کوئی تکلیف ہو، تو چاہے پورے کا پورا جسم اگر ہمارا صحت و توانائی کیوں نہ ہو، صحت مند توانائی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کا جسم بالکل لاغر ہو جاتا ہے۔ آخر کیونکہ تکلیف کہاں پہ آپ کے دل میں ہے؟ اور اگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروفیسر صاحب کی دل میں تکلیف کیوں ہے؟ دل میں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کے روح کو تکلیف ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کے روح کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ نبوت کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پختہ سازد فطرت ہر خامرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خام کی فطرت کو پختہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک۔ پختہ سازد فطرت ہر خامرہ از حرم بیرون کنا دسنام، اور بندے کے دل کے حرم میں جتنے صنم ہیں وہ سارے آپ نکال کے باہر فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے من نمی دانم چیفسوں می کند، کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرتے کیا ہیں، روح را در تن دیگر گومی کند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روح کو دیگر گوں کر دیتے ہیں، اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو پیغمبر جو ہیں ان میں بھی علم نشرح لک صدرک کا نور ہے، بے شک، ایسے ہی ہے۔ بے شک ہے۔ تو ان تین گروہوں کو آگے جن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے 4 لوگوں کو نعمت دی ہے اور یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ بے شک۔ تو اس میں کوئی شک بنتا ہے کہ بندہ سمجھے کہ جی جو اگلے 3 گروہ ہیں، پہلا گروہ تو تزکیہ دل کرتا تھا، کوئی اگلے نہیں کرتے، کیا فرماتے ہیں سر؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ آج کے اس دور کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دل تو اس انداز کے زنگ آلود ہیں، ان کے سمجھ تک نہیں آتی۔ بالکل جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح معنوں میں اپنی زبان سے لفظ ادا کریں، وہ صحیح معنوں میں کہہ بھی رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو خود اپنی حالت اظہار کا بھی اثر نہیں ہوتا، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتا ہے ان یہدیہ کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کی شرح صدر کرتے ہیں، مسلمان ہوتا ہے پھر اس کی شرح صدر کرتے ہیں۔
پھر خود ہی فرمایا سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کی ہم شرح صدر فرماتے ہیں وہ ہماری طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرنا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شک۔ تو موٹی سی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا دل دیکھتا ہے اس کا دل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا دیکھتا نہیں ہے یا اس کا ٹیڑھا ہے یا اس کا غافل ہے یا اس کا دل اندھا ہے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، تو کسی کے پاس جائے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن جب ہم جانے کی بات کرتے ہیں آپ کے اس دور میں کچھ ایسے بھی یہاں پہ نام نہاد قسم کے اسکالرز ہیں جو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے کیچڑ اچھالتے ہیں، ارے ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ان کا خود سے دل اگر وہاں پہ زنگ آلود ہے، دل ٹیڑھا ہے، تو ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ جن ہستی کو رب کریم نے اتنی انوارات تجلیات کا اس وقت نزول کیا، اور آج دیکھتے ہیں کہ ان کے دربار میں لاکھوں نے کے کروڑوں کے اعتبار سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں اور ان کے دل وہاں پہ مرمت ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف جو جس راہ پہ چلے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیار بسا کے وہ آج چلے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج اس دنیا میں ہم سب کے لیے مشعل لے رہا ہے۔ بالکل ایسے